اور چرچ جو ہے وہ بلیس ہو۔ تو آئیں خدا کے کلام میں سے میں چاہتا ہوں نکالیں استشنا اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں سے 27ویں آیت سے تک پڑھیں گے۔ اگر کوئی نکال لے تو پڑھنے میں لازمی رہنمائی کریں۔ استشنا 11واں باب اس کی 26ویں سے 27ویں آیت۔ کسی نے نکالا ہے تو پڑھنے میں دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ لکھا ہے دیکھو، آمین، دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو۔ اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس کی راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔ آمین۔ لکھا ہے اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سونے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ کلام مقدس میں جس ٹاپک پر میں آج سکھانا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے کہ چاہے ہم گناہ کریں، چاہے ہم گناہ نہ کریں، چاہے ہم جسمانی زندگی گزاریں، چاہے ہم روحانی زندگی گزاریں، اپنی مرضی سے اپنے دل کی خواہشوں کے مطابق چلیں۔ خدا نے ہمیں آزاد مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ بولیں گے خدا نے ہمیں آزاد مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ آمین۔ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے کہ ہم چاہے برکت کی طرف بڑھیں، چاہے لعنت کی طرف بڑھیں، چاہے سزاؤں کی طرف بڑھیں، چاہے خدا سے رحمتوں کو حاصل کریں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے اس حوالے سے سیکھتے ہیں۔ استشنا 11واں باب اس کی 26 سے 27ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے۔ خدا نے کہا دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو۔ ہاللیلویہ۔ خدا کہتا ہے دیکھو آج کے دن میں تمہارے درمیان دو باتیں رکھتا ہوں، ایک برکت کو اور ایک لعنت کو۔ دیکھ میں نے تجھے آزاد مرضی کے لیے چنا ہے کہ تو آزاد مرضی سے چلے۔ دو تین چیزیں تیرے سامنے ہیں، ایک برکت ہے اور ایک لعنت ہے، ایک سزا کی طرف ہے اور ایک زندگی جو ہے خوشیاں اور برکتیں اور رحمتیں خدا کی حاصل کرنے کی زندگی ہے۔ اور کلام مقدس میں خدا کہتا ہے کہ دونوں میں سے تیرا چناؤ کیا ہے، تو نے چننا ہے کہ کیسے تو نے اپنی لائف کو گزارنا ہے۔ جیسے جیسے اس کلام میں آگے بڑھیں گے آپ بڑی ہی خوبصورت باتیں سیکھیں گے اور ہمارے لیے بہت ہی بابرکت ہوں گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ذرا زوردار تعریف جاتے ہیں خدا یسوع کے لیے۔ خدا بات تو کلام مقدس میں جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تو انہیں بھی آزاد مرضی سے پیدا کیا۔ خدا نے کہا کہ تم درختوں کے ہر کے پھل کو تم نہ ہی کھانا نہ چھونا، ورنہ کیا ہوگا، مر جاؤ گے۔ اور کلام مقدس میں وہ لکھا ہے کہ وہاں پر ہی خدا نے زندگی کے حیات کا درخت بھی رکھ چھوڑا۔ ہاللیلویہ۔ خدا
جو ہے وہ اپنی مرضی دیتا ہے، خدا آزاد مرضی دیتا ہے. خدا نے آدم اور حوا کو ابتدائے جو ہے وہ بنائے عالم سے خدا نے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ انسان کی زندگی میں رکھا ہے، آدم کی زندگی میں، حوا کی زندگی میں. شروع سے یہ جو ہے وہ خدا نے سلسلہ جو ہے وہ بنایا ہے کہ انسان کو خدا اپنی آزاد مرضی دیتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو ہم کلام مقدس میں سے اس واقعے کی طرف غور کریں گے، ان سے ایک لیسن لیں گے آدم اور حوا کی لائف سے. آئیں میرے ساتھ نکالیں پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت. لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے، ہمارے لیے بابرکت بات یہ ہے، خدا آزاد مرضی تو دیتا ہے. خدا کہتا ہے کہ تو آزاد اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتا ہے کر، لیکن خدا تنبیہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، خدا نصیحت کرتا ہے، خدا تربیت کرتا ہے کہ یہ کرے گا تو تیرے لیے موت ہے، یہ کرے گا تو تیرے لیے زندگی ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. یہ خدا کا پیار ہے، اور اس محبت کو ہم جانیں گے کلام مقدس میں پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں. اس سے پہلے کہ انسان اپنی من مرضی سے گناہ کی طرف بڑھے، خدا جو ہے وہ انسان کو اس سے پہلے کہ وہ اپنی مرضی کو جو ہے وہ پورا کرے، خدا اس سے پہلے کلام کرتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خدا تربیت کرتا ہے، خدا کلام کرتا ہے. اور ہم دیکھیں گے پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت. اگر کوئی نکال لے تو پڑھنے میں لازمی رہنمائی کریں. پیدائش اس کا 2 باب. جی بھائی. خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا. اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. اور اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا تو باغ کے ہر درخت کا پھل اور بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا. لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا. جی آگے. کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. ہاللیلویہ. دیکھیں کلام مقدس میں خدا جو ہے اگر انسان کو آزاد مرضی دیتا ہے، خدا انسان کو آزاد مرضی پر پیدا کرتا ہے، تو اس سے پہلے خدا انسان کو تربیت بھی کرتا ہے، اس کو خبردار بھی کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ بتاتا بھی ہے کہ اگر تو یہ کرے گا تو میرے بیٹے تو جان سے مرے گا، جان تیری جائے گی. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی پھل نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اور ہم باقی ساری سٹوری کو جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سانپ جو ہے اس نے ہوا کو بہکایا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے پھل کھایا. اور ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں کہ ڈیورنگ سن، جب گناہ ہو رہا ہے تو خدا اس وقت جو ہے وہاں پر اسے خدا کی نظر پوری دنیا کی جو ہے وہ کلام مقدس خدا کی آنکھیں پوری دنیا کی کیا کرتی ہیں؟ سیر کرتی ہیں. ہاللیلویہ. خدا کی آنکھیں ہر طرف دیکھتی ہیں، غور کرتی ہیں کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہاں سے ایک بات ہم سیکھتے ہیں، ایک لیسن سیکھتے ہیں کہ جب حوا نے اور آدم نے، خدا نے منع نہیں کیا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ ہاتھا پائی کر کے اس کو زور زمائی کر کے میں اس کو روک دوں. خدا نے کہا یہ اب سن کر رہے ہیں، ان کو میں نے پہلے سے میں نے خبردار کر دیا ہے، لیکن یہ سن کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ ان کے لیے میں دوبارہ سے اب میں جاؤں گا اور اس کو میں پوچھوں گا کہ کیا تم کہاں ہو. کلام مقدس میں خدا نے کہا اے آدم تو کہاں ہے؟ ہاللیلویہ. تو اس نے کہا کہ خداوند میں ننگا. اس نے کہا کہ کیا تم نے وہ پھل کھا لیا جس کی بابت میں نے تمہیں روکا تھا؟ تم نے کس نے بتایا کہ تم ننگے ہو؟
تو یاد رکھیں جب ہماری زندگی میں سن ہوتا ہے یا ہم سن کی طرف بڑھتے ہیں تو خدا وہاں پر زور زمائی کر کے ہاتھا پائی کر کے آپ کو نہیں روکے گا. یاد رکھیں وہاں پر جب خدا آیا تو خدا نے وہاں پر سزا جاری کی, خدا نے وہاں پر لعنتیں جاری کی, خدا نے وہاں پر برکت نہیں دی. اگر وہ میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ زندگی کے درخت کا پھل کھاتے تو خدا ان کو بلیس کرتا. ہاللیلویا, زوردار تالی بجائیں خداوند کے لیے. میں یہاں پر خدا کو ڈیفینڈ کروں گا. خدا کا کلام اب جو ہے وہ محبت سے بھرا ہے, خدا کا کلام جو ہے وہ برکتوں سے بھرا ہے, رحمتوں سے بھرا ہے. لیکن اگر سن ہوا بھی تو پھر بھی خدا نے اس کے لیے نجات کا بندوبست کر دیا. جب خدا نے کہا کہ تو جو ہے وہ شیطان کو سزا دی, خدا نے کہا کہ تو جو ہے وہ کلام مقدس میں لکھا ہے, یہاں پر لکھا ہے, اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ہاللیلویا. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم آزاد مرضی پر تو پیدا ہوئے ہیں, ہم آزاد مرضی میں تو جو ہے وہ چل رہے ہیں, لیکن ہم نے سن کی طرف اپنی زندگی کو نہیں لے کے جانا. گناہ کو اپنی لائف کا حصہ نہ بنائیں. خدا جو ہے وہ تربیت کرتا ہے, وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے میرے کلام پر میری منہ کی باتوں پر کان لگا اور اس سے فراموش نہ ہو, اس سے دور نہ ہو, بلکہ اپنی زندگی میں اس کو اپنے گلے کا توق بنا, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. تو خدا کہتا ہے میں تجھے بابرکت بناؤں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, بولیں گے ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو میرے عزیزو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے سن کیا تو خدا جو ہے وہ خدا نے اس سے پہلے ان کو تربیت کی, خبردار جو ہے وہ سزائیں ملی ہیں اور لعنتیں ملی. اور حوا کو خدا نے کہا کہ تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی اور تیری رغبت اپنے خاوند کی طرف ہوگی, اور دونوں کو سزا ملی کہ تم جو ہے وہ خون پسینے کی اب کھاؤ گے. ہاللیلویا. اور زمین تمہارے اونٹ کے ٹارے اگائے گی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آدم کو اور حوا کو کہا کہ اب تم خاک اور خاک میں لوٹ جاؤ گے. میں نے تمہیں وعدہ کیا, میں نے تمہیں کہا تھا, میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ جب تم کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے. اب تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. ہاللیلویا. اور وہاں پر روحانی موت بھی ہوئی ہے اور جسمانی موت بھی ہوئی ہے, خدا سے جدائی بھی ہوگی اور جسم کی بھی موت ہوئی ہے. اور نہیں تو خدا جو ہے وہ انہیں زندگی ہی دینا چاہتا تھا, خدا انہیں بڑھانا ہی چاہتا تھا, خدا انہیں جو ہے وہ بلیس ہی کرنا چاہتا تھا کہ بڑھو پھولو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم بناؤ. ہاللیلویا, بولیں گے ہاللیلویا. خدا ہمارے لیے برکت چاہتا ہے, خدا ہمارے لیے بلیسنگ چاہتا ہے, لیکن انسان جو ہے خدا کی بات کو سنتا نہیں, اس کی مرضی پر نہیں چلتا, اپنی من مانی کرتا ہے, کیونکہ آزاد مرضی پر تو پیدا کیا ہے. لیکن خدا پھر بھی انسان کا پیچھا کرتا ہے, اس کو بلیس کرنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اور ورس نکالی جائے کہ متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں سے 23ویں آیت نکالیں گے تو لکھا ہے جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا, وہی جو خدا باپ کی مرضی پر چلے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اگر آپ خدا باپ کی مرضی پر چل لیں گے تو خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا, پھر خدا آپ کو آسمان کی بادشاہی دے گا. آپ کو خدا نے اپنی آزاد مرضی پر تو پیدا کیا ہے. میں نے ایک سنٹینس لکھا ہے, اس کو سنیں گے. خدا خوش ہوتا ہے جب ہم آزاد مرضی رکھتے ہوئے اس کی مرضی پر چلتے ہیں. ہاللیلویا. جب ہم آزاد مرضی رکھتے ہوئے اس کی مرضی پر چلتے ہیں تو خدا ہم سے خوش ہوتا ہے اور آسمان کی بادشاہی میں جگہ دینے کے لیے وعدے کرتا ہے اور زندہ امید دیتا ہے اور زندگی عطا کرتا ہے. ہاللیلویا, بولیں گے ہاللیلویا. زوردار تالی بجائیں خدا کے لیے, یسوع ناصری کے لیے. یسوع نے کہا میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا. ہاللیلویا. جس طرح میں باپ کے ساتھ دہنے ہاتھ پر تخت پر بیٹھا ہوں, تمہیں بھی میں اپنے ساتھ دہنے ہاتھ پر تخت پر بٹھاؤں گا اور تمہیں سفید پوشاک پہناؤں گا اور آسمان کی بادشاہی کی کیا کرواؤں گا, سیر کرواؤں گا. ہاللیلویا. اور یہاں پر میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں, تسلنیکیوں اس کا 4واں باب. کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو میں حوالہ نہیں پڑھوں گا, میں اس کو جو ہے وہ جو لکھا ہے ورس کو اس کو ہم جو ہے وہ پڑھ لیں گے, ان کو سن لیں گے. تو میرے ساتھ نکالیں تسلنیکیوں اس کا 4واں باب اور اس کی 30 آیت میں یوں لکھا ہے, چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو. ہاللیلویا. خدا چاہتا ہے کہ ہم
पाक बने। और खुदा हमारे से जो है वो कलाम मुकद्दस में पहला पतरस उसका 2 बाब 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों के जहालत की बातों को बंद कर दो। हालेलुया। खुदा चाहता है कि जहाँ तक हो सके नेकी कर। खुदा की मर्जी ये है कि आप नेकी करें। खुदा की मर्जी ये है कि आप खुदा के जलाल के लिए जिएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है इंसान को खुदा ने यशाया 43वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, खुदा ने इंसान को अपने जलाल के लिए पैदा किया कि उसकी इबादत और परस्तिश करे। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें, अगर आप गुनाह में जाएंगे तो ड्यूरिंग सिन खुदा नहीं रोकेगा, लेकिन जब अदालत का वक्त आएगा तो खुदा सजा देगा। क्योंकि मकाशवा उसका, मेरे साथ निकाले मकाशवा उसका लास्ट चैप्टर है 22वां बाब, तो वहाँ पर लिखा है कि अगर तू बुराई करता है तो बुराई ही करता जा, अगर तू नजिस है तो नजिस होता जा, अगर तू रास्तबाज है तो रास्तबाजी ही करता जा, अगर तू पाक है तो पाक होता जा, लेकिन देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, अव्वल और आखिर हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ। खुदा कहेगा मैंने तुझे आज़ाद मर्जी तो दी थी, मैंने तुझे कलाम भी दिया था, मैंने तेरी तरबियत भी की थी, मैंने तुझे खबरदार भी किया था, मैं तुझे सिखाता भी रहा था, मैंने तुझे रूह कुदस भी भेजा था, लेकिन तूने अपनी जिंदगी में मुझे वेलकम नहीं किया, इसलिए अब तू मेरी मर्जी पर नहीं चला। इसलिए खुदा कहेगा इसे वहां पर डालो जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि मैंने इसे कहा था कि अगर बुराई करेगा तो मैं तुझे पास आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है और सजा देने के लिए भी मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज अपनी ज़िंदगी में सोचें कि आज़ाद मर्जी में एक और बात, मैं जब इसको तैयार कर रहा था तो खुदा ने मेरे दिल में डाली है बात कि जब हमें आज़ाद मर्जी पर पैदा किया है तो इब्लीस इसका मौका ढूंढता है कि आपको बुराई की तरफ लेकर जाए। हालेलुया। वो धाड़ता फिरता है कि किसको वो फाड़ खाए, किसको मैं फाड़ खाऊं। वो कहता है मैं कलाम में कहता है वो धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो वो ढूंढता है कि ये आज़ाद मर्जी तो इनको दी है, अब इनको मैं बदी करवाऊं, इनको मैं बदकारी, ज़नाकारी, हरामकारी, शौक परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, गुस्सा, हसद, तफरके, जुदाइयाँ, बित्तें, नशाबाजी करवाऊं ताकि ये खुदा की बादशाही के वारिस ना बने। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखें, इब्लीस जो है वो आपके माइंड के साथ, आपकी सोच के साथ खेलता है। वो आपकी सोच के साथ जो है वो काम करता है, उसको काम ना करने दें। यीशु मसीह के साथ उसने जो है वो बात की। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने जो है वो तीन बार जो है आजमाया गया, तो उसने कहा कि ये फरमा के पत्थर रोटियां बन जाए। उसने कहा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इंसान रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसने कहा कि तू मुझे सजदा करे, मैं तुझे दुनिया की शान और शौकत दे दूंगा। उसने कहा कि कलाम में लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। जब वो आपको सिन की तरफ लेके जाता है, गुनाह की तरफ लेके जाता है, तो उसके साथ कलाम यूज़ करें, वो आपसे दूर चला जाएगा जिस तरह यीशु से वो दूर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आज़ाद मर्जी है, आप आज़ाद मर्जी में पैदा हुए हैं, लेकिन इब्लीस जब आपको गुमराह करने लगे तो कलाम से उसका मुंह तोड़ दें, वो आपसे चला जाएगा जिस तरह यीशु से वो दूर चला गया। हालेलुया। और आजमाइश में आप कामयाब होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में से एक और हवाला लूका की अंजील, मुकद्दस लूका की अंजील 22वां बाब 42वीं आयत में लिखा है, ऐ बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। हम खुदा के बेटे यीशु से इस बात का सबक लेसन ले सकते हैं कि वो कहता है कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो कहता है मेरा खाना ये है कि मैं खुदा बाप की मर्जी पर चलूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आज़ाद मर्जी देकर आपको अपनी मर्जी पूरी कराना चाहता है। जब उसकी मर्जी पूरी करेंगे तो आप उसको खुश करेंगे। हालेलुया। जब उसको खुश करेंगे तो वो आपको आसमान की बात कही देगा और आसमान पर वो चीज़ें
जो ना आंखों ने देखी हैं, ना कानों ने सुनी हैं, खुदा ने अपने लोगों के लिए मकसीम के लिए रख छोड़ी हैं, और आसमान की बादशाही की सैर भी करवाएगा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर वो कहता है कि मैं आसमान की बादशाही की सैर करवाऊंगा, तो सैर और तफरीह की जगह भी बहुत सारी वहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। परेशान ना हो, वहाँ पर बहुत कुछ हमारे लिए खुदावन ने रख छोड़ा है, और खुदा जो है वो हमें देने के लिए तैयार है। और एक और मैंने पॉइंट लिखा है, वो ये है, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी दुआएं सुने तो उसकी मर्जी पर चलें, जिस तरह मसीह बाप की मर्जी पर चला। हालेलुया। यीशु मसीह जिस तरह बाप की मर्जी पर चला और बाप ने उसकी दुआएं सुनी, वहाँ पर मोजज़ात कर रहा है, शिफाएं दे रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है। किस तरह खुदा का बेटा यीशु किस तरह बाप की मर्जी को पूरा करते हुए इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। वो काम जो यीशु ने, वो वादा जो यीशु ने किया, और जो यीशु ने हमें इख्तियार दिया कि तुम जो है मुझसे बड़े काम करोगे, तो खुदा की मर्जी पर चलें, आपकी ज़िंदगी में बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 9वां बाब और 31वीं आयत में लिखा है, खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो तो उसकी सुनेगा, और अगर वो खुदा की मर्जी पर चले तो फिर खुदा उसकी सुनेगा। हालेलुया। लूका की इंजील, मैं चाहता हूँ इस हवाले को लाजिम पढ़ा जाए। यूहन्ना की इंजील 9वां बाब 31वीं आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील, हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। अगर आप कहते हैं कि खुदा मेरी नहीं सुन रहा, खुदा मुझे ब्लेसिंग से माला माल नहीं कर रहा, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा बाप की मर्जी पर चल तो वो तेरी सुनना शुरू कर देगा। हालेलुया। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, उसकी मर्जी पर चलो तो सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। और यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। हालेलुया। और हमारी अगर खुदा जो है वो चाहते हैं कि सुने, तो फिर खुदा बाप की मर्जी पर चलना शुरू कर दें, खुदा हमें ब्लेसफुल करना शुरू कर देगा, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। और कलाम मुकद्दस में ज़बूर 40 और उसकी 8वीं आयत में अगर पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, ऐ मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। दाऊद कहता है कि ऐ मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। हालेलुया। हमारे भी दिल में, हमारे भी लबों पर ये बात होनी चाहिए कि हम कहें कि खुदावंद मेरी खुशी इसमें है कि बाप मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मसीह जिस तरह मसीह ने दुख उठाया और हमारे लिए नमूना बना था कि हम मसीह की तरह दुख उठाएं और खुदा बाप की मर्जी पर चलें। तो याद रखें, इब्लीस समटाइम हमें कहता है कि तू दुख उठा रहा है, तू परेशानियों में है, तू ऐसे है, तू वैसे है, तो आप उसको इस तरह जवाब दे सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। हालेलुया। मसीह हमारे लिए नमूना बना है, तो उसको इब्लीस को रिप्लाई देंगे, वो भी आपकी लाइफ से चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, आज हम ये सीख रहे हैं कि खुदा इंसान को अपनी मर्जी देता है। मेरे साथ निकाले वाइस, उसका आई थिंक 11वां बाब है, तो इस वर्ष को भी पढ़ लेते हैं। 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत लिखा है, यूँ लिखा है, ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके एयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। आमीन। यहाँ पर भी कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा कहता है कि अगर तू मेरी नहीं मान रहा, अपनी मर्जियाँ कर रहा है, तो याद रख कि अगर तू अपनी आंखों की मंजूरी में चलता रहे, अपने दिल की मंजूरी में, अपनी दिल की राहों में चलता रहे,
لیکن یاد رکھ کہ خدا کہتا ہے میں تجھے روز عدالت کو پکڑوں گا، تجھے میں روز عدالت کو کٹگڑے میں کھڑا کروں گا اور پھر تیری عدالت کروں گا۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے، اگر 14ویں آیت 12واں باب اس کی 14ویں آیت میں پڑھیں، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو، ہر ایک کام کو، ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ چاہے آپ بھلی چیز کریں، چاہے آپ اچھی چیز کریں، چاہے آپ بری کریں، چاہے بھلا کریں، چاہے اچھا کریں، تو خدا سامنے ہے، ظاہری ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے ہر ایک فعل کو خدا عدالت میں لائے گا اور تیری عدالت کرے گا اور پھر تجھے جزا یا سزا دے گا۔ ابھی تو خدا نے چھوڑا ہے، ابھی تو خدا ڈیورنگ سن کچھ نہیں کرے گا۔ آپ سن کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہا۔ آپ نے ابھی کلام سنا ہے، شاید 1 دن بعد 2 دن بعد سن کریں، گناہ کریں، خدا کچھ بھی نہیں، ہاتھ تو پائی نہیں کرتا، وہ زور زمائی نہیں کرتا کہ نہیں اس کو میں روک لوں، نہیں، اپنی آزاد مرضی پیدا کیا، اپنی آزاد مرضی دی ہے، لیکن کلام کرتا ہے، دل میں بات ڈالے گا یہ گناہ کر رہا ہے، تجھے میں پکڑ لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ انسان کی، خدا کلام مقدس میں کہا ہے خدا انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو خدا چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچ جائے، انسان توبہ کر لے اور زندگی کو حاصل کر لے، تو پھر جو ہے وہ خدا جو ہے وہ ہم سے کیونکہ پیار کرتا ہے، وہ جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں آج جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں، تھوڑی سی ان کو جو ہے وہ کلاسیں میں کروں گا، پوائنٹ آؤٹ کروں گا جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں، تاکہ ہمارے ذہن نشین اور ہم اس پر عمل کر سکیں۔ پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کلام مقدس میں سے کہ خدا جو ہے وہ تربیت کرتا ہے، پہلے تربیت کرتا ہے، پہلے کلام دے دیتا ہے، پہلے خبردار کر دیتا ہے۔ جب اس سے سن جب وہ کرنے والا ہوتا ہے یا بعد میں کرے گا، تو اس سے پہلے خدا بتا دیتا ہے کہ بیٹا یہ سن ہے، یہ تو نے نہیں کرنا، اگر تو کرے گا تو موت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ خدا خوش ہوتا ہے جب ہم آزاد مرضی رکھتے ہوئے خدا کی مرضی پر چلتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام مقدس میں تیسری بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم خدا باپ کی مرضی پر چلیں گے، بہت سے اے خداوند کہتے ہیں لیکن حکم نہیں مان رہے، خدا کی مرضی پر نہیں چل رہے، خدا کے جتنے حکم ہیں، خدا کی چاہت ہے، خدا کی محبت ہے، خدا کے دل کی آواز ہے کہ میرے بچے چلیں، لیکن وہ نہیں حکم مان رہے، تو خدا کہتا ہے خدا کہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں۔ کلام مقدس میں کہا خدا نے انسان کو بلایا ہے کہ وہ پاک بنے، اور کلام میں جو ہے وہ یہ بھی لکھا ہے کہ خدا نے اپنے جلال کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اور کلام مقدس میں 5ویں بات آج ہم نے یہ سیکھی ہے کہ ابلیس جو ہے آزاد مرضی اگر ہم رکھتے ہیں تو وہ زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طریقہ سے برائی کی طرف بڑھے۔ اور 6ٹھی بات جو ہم سیکھے آج ہم نے کہ اگر آپ خدا کی مرضی پر چلیں گے تو پھر آپ کی دعائیں بھی سنی جائیں گی، اس میں آپ کی ہی بھلائی ہے، آپ کو ہی خدا برکت دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور پھر خدا کا بندہ بھی کہتا ہے کہ میری خوشی اس میں ہے کہ میں خدا باپ کی مرضی پر چلوں، داؤد کہتا ہے۔ تو ہم نے بھی یہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ ہم کہیں کہ خدا باپ کی مرضی پر میں چلوں گا، تو پھر خدا جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے جیسے کہ اگر راست باز مشکل سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا تو گناہ گار کا کیا ٹھکانہ ہے۔ راست باز اگر نیک شخص مشکل سے، اگر میرے ساتھ اگر آپ نکالیں پہلے پطرس میں لکھا ہے کہ اگر ایک نیک شخص جو ہے وہ مشکل سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا تو ایک گناہ گار کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو یاد رکھیں اگر گناہ کر رہے ہیں، بدی میں ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا دوسرا مددگار موجود ہے جو ہماری شفاعت کر رہا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے پاک کرنے میں، سمیت پاک کرنے میں، معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہمیں ابھی وقت ہے کہ آپ توبہ کریں، یہ آلٹر کال دے رہا ہوں کہ آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اگر اپنی منمانیاں کر لی ہیں تو یاد رکھیں آج توبہ کا وقت ہے، توبہ کر لیں اور اپنی راہوں کو درست بنا لیں اور بدی سے کنارہ کریں اور خدا کے حکموں پر چلیں۔ اور ایک اور بات آج بہت سے لوگوں نے نئے سرے سے پیدا یہاں پر ہوئے ہوں گے، بپتسمہ لیا ہے۔ ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں تو بعض لوگوں کی لائف میں یہ تجربہ کار بات ہے کہ نو حکم مان رہے ہوتے ہیں لیکن ایک حکم چھوڑا ہوتا ہے
تو ہم نے جو بپتسمہ لیا ہے وہ سارے حکموں کو ماننے کا لیا ہے. ہاللیلویا. توبہ کی ہے, بپتسمہ لیا ہے, مخصوص ہوئے ہیں, الگ ہوئے ہیں, تو پھر یاد رکھیں ہم نے سارے حکم مانے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اگر ایک بات میں تم خطا کار ہوگے تو باقی حکموں میں بھی تم خطا کار ہی گنے جاؤ گے. یہ نہ سوچو, کیونکہ لکھا ہے کہ زناکار خدا کے بادشاہ میں داخل نہیں ہوا. ایک حکم کے بارے میں لکھا ہے, ایک ہی حکم کے بارے میں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے والا خدا کے بادشاہ میں جائے. ایک ہی حکم کے بارے میں لکھا ہے شرابی خدا کے بادشاہ میں جائے. تو سارے حکم مانیں گے تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے. ایک بھی چھوڑیں گے تو اس کے لیے لکھا ہے کہ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا. ہاللیلویا. بولے کہ ہاللیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی, جو زندہ زمان پر, جو جلد آنے والا. تو اس کے لیے زوردار تالی بجائیں. اور یہ آپ کے لیے میسیج ہے کہ آزاد مرضی ہے, اس میں خدا کی مرضی کو شامل کریں تو ہمیشہ کی زندگی ہے. خداوند آپ کو برکت دے گا. آمین. آمین. زوردار تعلیم بھائی کے لیے, زوردار تعلیم. ہاللیلویا.